کہ جہاں تک پاکستان کے نظام کا تعلق ہے، میرے خیال میں یہ سب تسلیم کرتے ہوں گے کہ اسلام نام کا ہے اور جمہوریت کام کا ہے، مگر جمہوریت بھی ایسی ہے کہ ہمارے ہاں اسلام تو شاید آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اسلام تو نہیں ہے، لیکن جمہوریت بھی دو طرح کی ہے۔ ایک ہے وہ جمہوریت ہے جو برطانیہ کی ہے، جس کو پارلیمانی جمہوریت کہتے ہیں، یعنی وہاں پہ شاہی خاندان جو ہے برطانیہ کے پبلک کے لیے احترام اور اعتماد کی ایک مرکز ہے۔ وہاں پہ کوئی الیکشن سلیکشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد اپنے طریقے کے مطابق وہ ریاست اور اسٹیٹ کا سربراہ ہوتا ہے۔ انتظامی امور وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، اور جہاں پر شاہی خاندان وجود نہ رکھیں اور وہاں پہ صدر ہو تو پھر وہ وہاں پہ وزیر اعظم نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں ہمارے ہاں صدارتی صدر بھی ہے لیکن صدارتی نظام نہیں ہے، وزیر اعظم بھی ہے لیکن شاہی خاندان نہیں ہے۔ تو ہم نہ وہ کہتے ہیں آدھا تیتر اور آدھا پٹیر، نہ مکمل طور پہ پارلیمانی نظام ہمارے ہاں ہے اور نہ ہی صدارتی نظام ہے، نہ اسلام ہے اور نہ ہی جمہوریت ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی جاگیر ہے، اور یہاں اسٹیبلشمنٹ قانون بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ سیاست بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہے، لیکن استعمال اس کا غلط ہے۔ میرے خیال میں شاید کوئی بھی اس سے اتفاق نہ کرے۔ باقی پی ڈی ایم کا جو مسئلہ ہے، پی ڈی ایم تو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں۔ میں کراچی میں تھا اور ہب میں پریس والوں نے مجھ سے پوچھا تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں پر ایک ہی قوت کے ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ ادھر ہے اور ایک ہاتھ ادھر ہے۔ جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، یعنی اپوزیشن کا تعلق ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن دونوں چکی کے دو پارٹوں کا کردار ادا کریں گے ملک کو توڑنے کے لیے ماحول بنانے میں۔ جب خیبر پختونخوا کہتا ہے کہ ہم مظلوم ہے، بلوچستان کہتا ہے کہ ہم مظلوم ہے، مہاجر کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہے، سندھ کہتا ہے کہ ہم مظلوم ہے، جب پنجاب بھی نعرہ لگائے گا کہ ہم مظلوم ہے تو پھر پاکستان رہے گا کہاں؟ تو یہ میں نے پی ڈی ایم کے بارے میں کہا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مخاصمت برائے مفاہمت ہے، یہ کوئی اصولی جھگڑا نہیں ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا مفاد ہے۔ اگر کسی ایک کو اپنے مفاد کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت ہوئی تو دوسرے کا ساتھ نہیں دے گا۔ اور پھر جب مجھ سے پوچھا گیا کہ مستقبل کیا ہوگا، میں نے کہا مجھے تو پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا۔ میں اب بھی اسی موقف پہ ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ہے تو وہ آپ بتا دیں۔ باقی جہاں تک ہمارے اپنی جماعت کا تعلق ہے تو وہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ 2013 میں مرکزی مجلس عمومی میں ہمارے ایک ساتھی نے، ڈاکٹر عزیز اللہ ساتکزئی نام ہے اس کا، وہ ہے بلوچستان کا، انہوں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ ہمارے شنید میں آیا ہے کہ جماعت کو آپ نے اپنے نام پر کر دیا ہے، اگر جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمن ہے تو یہ الاٹمنٹ ہوگا، اور اگر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ہے تو یہ گروپ ہوگا، اس بارے میں آپ ہمارے شبہ کا ازالہ کریں۔ تو انہوں نے اس میں جواب دیا کہ نہیں، کوئی فضل الرحمن نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے۔ 14 میں جب الیکشن ہوا تو 2015 میں سکھر میں اجلاس تھا مرکزی مجلس عمومی میں، تو اس اجلاس میں مولانا صاحب نے اپنے اور اپنے ہم نوا ساتھیوں کے بارے